بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی۔ ناظرین، سارا دن دنیا بھر کی اخباروں میں، میڈیا پر، چینلز پر، ہر جگہ پر میری نگاہیں جو ہے نا وہ ایک خبر ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں یا کوئی خبر بھی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے جہاں مجھے پاکستان کے متعلق خوش خبری ہو، کوئی روشن خبر نظر آئے۔ میں خوشی سے آپ کو بتاتا ہوں ڈالروں کی بارش انشاءاللہ پاکستان میں ہوگی، دیکھیں گے آپ کیسے، میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، پوری ویڈیو ضرور دیکھیں۔ دوسرا ساتھ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سعودی عرب اور عرب امارات کے تعلقات میں ایک نیا موڑ ہے، بڑا خطرناک موڑ ہے، اور سعودی عرب نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے کہ اب وہ عرب امارات کی تجارت کی کمر توڑ دے گا، معاشی طور پر انہیں کمزور کرے گا، اور پھر یہ بالآخر محمد بن سلمان نے مجبور ہو کر وہ سارے کام شروع کیے ہیں جو کہ عرب دنیا میں اور خاص طور پر عرب امارات کے متصادم ہیں۔ انہوں نے جبل علی کی تجارت اور اس کا سارا نظام گوادر میں کیا، اس پر بات کرتے ہیں۔ عرب امارات کی واٹ ہر طرف سے لگنے جا رہی ہے، پاکستان کی چاندی ہے۔ دونوں خبریں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں، ذرا سنیں غور سے۔ سب سے پہلے دیکھیں سعودی عرب نے کس طرح سٹارٹ لیا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک نئی ایئر لائن کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد کیا ہے کہ یہ قطر میں اور عرب امارات کی جو ایئر لائن کی بزنس ہے اس کو بالکل فارغ کر دیں۔ ہوا بازی کی سند میں عرب امارات اور قطر، ان کا ایک بہت بڑا نام، بہت بڑا شیئر ہے۔ دنیا کی 15 بڑی ایئر لائن کے نمبروں میں دیکھیں تو ڈیلٹا ایئر لائن پہلے نمبر پر آتی ہے جس کا 27 ارب ڈالر ہے، دوسرے نمبر یہ امریکہ کی ہے، اور امریکہ کی اور بھی 3 ایسی ایئر لائن ہیں، چین کی بھی اس میں ایئر لائنز شامل ہے۔ لیکن عرب دنیا میں اس طرح دیکھا جائے تو اتحاد ایئر لائن ہے یا یہ ایمریٹس ہے، یہ ہوا بازی کی ایئر لائن میں بہت اوپر ہے، 5ویں نمبر پر ہے یہ۔ اس وقت کورونا کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ 2020 میں ختم ہو گئے تھے کام شام، انہوں نے پھر بھی 25 ارب ڈالر کا منافع کمایا ہے۔ سعودی عرب اب اسے بالکل فارغ کرنے کے چکر میں، اور وہ صرف اور صرف آپ کو کل میں نے بتایا محمد بن سلمان اور محمد بن زائد کی عرب امارات اور قطر کی ایئر لائن کو فارغ کرنا ہے۔ یہ دنیا میں جو 5ویں بڑی ایئر لائن کے طور پر اس کو ختم کر کے محمد بن سلمان خود اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے۔ اور کیوں؟ نہ صرف یہ کہ تو تجارت ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ قطر اور عرب امارات میں اس وقت جو ہے سفر کی سہولتیں، مسافر ہیں وہاں پر، آپ کو پتہ ہے دنیا کے 78 ممالک میں ہے یہ ایئر لائن۔ سعودی عرب کا مقابلہ ان سے مسافروں کے ساتھ ساتھ انہوں نے سامان بھجوانے، کوریئر کمپنی، لاجسٹک، ٹرانسپورٹیشن، یہ سارے کا سارا صنعت، بڑا مقابلہ، اور اتنا بڑا کام سعودی عرب کرنے جا رہا ہے۔ ان کے درمیان ایک اور چیز بڑی ہے، تجارت۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان جو تجارت ہے، جو ایکسپورٹ ہے، وہ بہت بڑی ایکسپورٹ ہے، دنیا کے دوسرے نمبر پر ہے۔ سعودی عرب کو 70 اگر چیزیں وہ ایکسپورٹ کرتا ہے تو جواب میں 30 کرتے ہیں، تو خسارہ سعودی عرب کو پڑ آتا ہے۔ اب سعودی اکانومی کے حساب سے آپ دیکھیں تو عرب امارات ان سے بہت آگے ہے دنیا کی اکانومی کے حساب سے۔ سعودی عرب کو ہے 33ویں نمبر پر، 34ویں نمبر پر، اس طرح آتا ہے جی ڈی پی وغیرہ کے حساب سے۔ عرب امارات 55ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، یہ یاد رکھیے۔ عرب امارات اس سے فائدہ بہت اٹھا رہا ہے اور سعودی عرب کم اٹھا رہا ہے، کیونکہ وہ ساری ایکسپورٹ کرنے والے ملک جو امریکہ کے بعد اگر آپ دیکھیں لسٹ میں تو یو اے ای سعودی عرب کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اچھا، 2020 میں کورونا کی وجہ سے ان کی فگرز جو ہے نا وہ زیادہ تر مل نہیں سکیں کہ ان کی جو ایک لسٹ اکانومی کی ہے، تو ہم 2019 کے فگرز کو سامنے رکھ کر دیکھ لیں کہ سعودی عرب کے جو لوگ ہیں وہ سیاحت اور سیر و تفریح کے لیے بھی عرب امارات ہی جاتے تھے، وہاں پسند کرتے تھے۔ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ان کی مختلف طرح کی تفریح ہیں، بچوں کے لیے پارکس بنے ہوئے ہیں، مغربی طرز کے ریسٹورانٹ ہیں، کھانے پینے کی جگہ ہیں، بڑا انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہے، آزادیاں ہیں بہت زیادہ۔ آزادی اب سمجھ رہے کون سی، خواتین کے لیے بھی بڑی پابندی وہاں پہ کوئی نہیں ہے، آپ عرب امارات میں جائیں جو مرضی کریں۔ سعودیہ میں آپ اس طرح نہیں کر سکتے، بہت ساری چیزیں، تو اس لیے سعودی شہری وہاں عرب امارات چھٹیاں منانے اور سیاحت کے لیے بڑا جاتے تھے۔ اب محمد بن سلمان نے اس ماڈل کو بھی ڈسٹروائے کرنے کا فیصلہ کرتے، سیاحت میں وہاں سعودی لوگوں کی بجائے ان کا اپنے ملک میں ہی میں سہولت دوں گا، آزادی بھی دوں گا، ڈرائیونگ، ووٹنگ، سارا وہ آپ کو پتہ ہے۔ سعودیہ نے 5000 دنیا کی بڑی کمپنیوں کو یہ بھی کہا کہ آپ اپنے ریجنل ہیڈ کوارٹر اور اپنے ہیڈ کوارٹر سعودی عرب شفٹ کریں اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے۔ وہ سارے ہیڈ کوارٹر کہاں ہیں؟ عرب امارات میں، دبئی میں۔ انہوں نے ماضی میں بھی انہوں نے کہا آپ ہیڈ کوارٹر وغیرہ یہاں رکھیں، ان میں مشروبات کی کمپنیاں ہیں، جہاز بنانے والی کمپنیوں سے لے کر چھوٹی چھوٹی سے لے کر بڑی ہر کمپنی ہے، گاڑیاں وغیرہ سب کچھ۔ انہوں نے کہا آپ اپنے ہیڈ کوارٹر سعودیہ شفٹ کریں اگر آپ نے یہاں کام کرنا، انہوں نے پیک کرے سامان اور کلٹی ہو یہاں سے۔ اس ہفتے میں آپ کو پتہ ہے صرف اس ہفتے میں کتنی کمپنیاں وہاں سے شفٹ ہوگی۔ دبئی میں ویسے بھی اخراجات بہت زیادہ ہیں اور مواقع کم ہے، کمپٹیشن بہت ہے وہاں۔ سعودی عرب میں مقابلہ بھی کم ہے، کمپٹیشن کم ہے اور خرچے بھی کم ہیں۔ اوپر سے عرب امارات اپنے لوگوں پر اب ٹیکس لگانے کا فیصلہ کرنے لگے کہ ایون جو گولڈن ویزا لے کر لوگ آتے ہیں ان پر بھی اب ٹیکس لگائیں گے، اور سعودی عرب جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر چھوٹ دے گا ٹیکس کی۔ اور بیرونی دنیا کے پروفیشنل لوگ، یاد رکھیں بڑے بڑے ملک امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، دبئی، یہ سب باہر کے لوگوں نے آ کے بنائے ہیں، یہ پروفیشنل لوگ آ کے بناتے ہیں۔ اب سعودی عرب ان لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے، کہہ رہا ہے ٹیکس کم دیں گے، آپ سے ایک چھوٹ لیں گے، آپ کو مدنی ٹیکس دیں گے زیادہ، آپ یہاں آئیں۔
سعودی عرب آئیں, یہاں آ کر اس کو بلڈ کریں, جس طرح آپ دبئی, ابوظہبی, امریکہ, کینیڈا بلڈ کرتے ہیں, یہاں کریں, ہم آپ کو فائدہ دیں گے. تو اس میں سے بہت سے جو لوگ ہیں اب اس طرف بھی شفٹ ہونے کے پلان بنا رہے ہیں. بیرونی دنیا پر تیل کا جو انحصار ہے وہ بھی کم کر رہے ہیں, باقی تمام چیزوں پر سعودی عرب نے فوکس زیادہ رکھا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے جہاں وہ دیگر شعبے ہیں, جہاں پر عام طور پر کسی بھی عرب ممالک کی یا قطر کی یا عرب امارات کی اجارہ داری ہے, محمد بن سلمان ان سب کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. وہ اجارہ داری, وہ منوپلی توڑنا چاہ رہے ہیں. وہ کہتا ہے جی 10 کروڑ بندے کو 2030 تک ہم سعودی عرب میں لائیں گے, انہیں سیاحتی ویزا دیں گے. یاد رکھیں کہ 2019 میں 4 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سعودی عرب جا چکے ہیں, اس میں حج عمرہ والے بھی شامل ہیں. اور بھی اگر یہ کورونا ورنہ ہوتا تو یہ معاملہ پورا ہو جاتا, لیکن اب یہ 10 کروڑ سالانہ تک لے کے جانا چاہتے ہیں سیاحت کی بنیاد پر سعودی عرب میں, تاکہ لوگ دبئی کی طرف نہ جائیں اور عرب کسی ملک نہ جائیں, ادھر جائیں. دبئی کو البتہ 5.5 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے یہ لوگوں کے نہ جانے سے. اور دیکھیں سعودی عرب نے اسی طرح 5 سال کے روٹ اور سیاحت کے لیے, شپنگ کے لیے, ہر لحاظ سے جہاں جہاں تجارتی عرب امارات کو فائدہ ہو رہا تھا ان کی اشیاء پر, ان کی تجارت پر ٹیکسز لگا دی ہیں, ہیوی ٹیکسز لگا رہے ہیں. بالکل اس طرح چین اور امریکہ کی آپ کو تجارت والی سچویشن تھی. چین نے آپ کو پتہ ہے پھر تجارت کا بدلہ اور طرح لیا. اب عرب امارات کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب یہ آپ یاد رکھیں, اب سب سے اہم بات معیشت ہے. معیشت کی ترقی ہو, آپ کا ملک خود بخود اوپر ہواؤں میں چلتا ہے. آپ کے معاشی مسائل ہو تو پھر نقصان بڑے ہوئے. اسی لیے خوشی کی خبر سنیں, پھر چائنا نے جبل علی فری زون دبئی سے تجارت کا جو نظام ہے اسے گوادر کی طرف لانے کا فیصلہ کر لیا. 4 ارب گاہک ہیں, یہ یاد رکھیے گا. بنانے والا چین ہے یہ سارے پروڈکٹ. اور جبل علی روٹ 40 سال پرانا روٹ, 49 ارب ڈالر کی صرف تیل کی یہاں سے تجارت چین کرتا ہے. سوچ لیں 49 ارب ڈالر. پاکستان میں چین نے کتنا لگایا؟ 67 ارب چین نے صرف لگایا وہاں. کیلکولیٹر اپنے نکال لیں, صفحہ کاپی لیں, پین لیں, حساب کریں. میں تو پاکستان کا حساب رکھتا ہوں چیزوں کو. دبئی کا 23% جی ڈی پی کا ادھر لگتا ہے. 8000 کمپنیوں کا مال یہاں آتا ہے. 8000, ذرا سوچیں. دبئی کی اکانومی کا حساب لائیں, 421 ارب ڈالر کی اکانومی ہے. اس کا 23% نکالیں کتنا بنتا ہے؟ 96 ارب. ہاں, اس کا اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا پاکستان کو مل جائے, ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. یہ فوائد پر نظر رکھ. میں تو دیکھتا ہوں, میں کاؤنٹ کرتا ہوں, کاؤنٹنگ پڑی ہے, میں تو انگلیوں پہ گنتا ہوں. ڈالر, پاؤنڈ, دینار پاکستان کو ملے, جہاں نظر آ رہے ہیں پاکستان کی طرف, میرا حساب کتاب شروع ہو جائے. تو اکانومی کے لیے, پاکستان کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا کام ہے, بہت اچھا. اب کچھ لوگوں کو اوپر سے نیچے تک مرچیں بھی لگیں گی, یہ باتیں میری سن کے وہ بکواس بھی کریں گے. لاجک سے میں آپ بات کرتا ہوں, یہ ہوائی باتیں نہیں. کس طرح دیکھیں, تجارت کے 2 راستے ہیں, بلکہ 3 ہیں, سوری. ہوائی ہے, زمینی اور سمندری. ہوائی سفر تو بہت مہنگا ہے, زمینی بہت زیادہ دشوار ہے. اب رہ جاتا ہے پیچھے سمندری راستہ. عرب امارات ایک فوکل پوائنٹ تھا, جبل علی روٹ تھا, وہاں سے یورپ کی منڈیوں تک سامان جاتا تھا, بہت آسان تھا. 4 بہا اور گوادر 2 اس کے مقابلے میں آ گئی. اب ہوائی سفر سمندری راستے میں 25 سے 36 دن لگتے ہیں. دنیا کی انٹرنیشنل شپنگ کا یہ کیلکولیٹر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. چین کے ہر صوبے سے جبل علی کا راستہ آپ کیلکولیٹ کریں, میں نے کیا ہے, آپ خود دے سکتے ہیں. یہی راستہ گوادر سے آپ لگا کے دیکھیں حساب. چین کی تو موجیں ہیں, وہ پاگل تو نہیں ہے اتنا لمبا سفر لگا کے. خریداروں کی بھی موجیں ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان کی بھی موجیں, اور جلنے والوں کا منہ کالا. ترقی کا سفر ہوگا انشاءاللہ. دیکھیں انہیں غصہ, آپ یہ کامن سینس کی بات ہے, آپ کان کو ایسے پکڑ سکتے ہیں. اب آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے پورا ہاتھ گھما کر پکڑنے کی؟ چین کو کیا ضرورت پڑی ہے پوری دنیا گھوم کے جا کے اپنی چیز بیچے؟ جب انشاءاللہ گوادر سے جائے گی چیز, جائیں گے انشاءاللہ, وہاں پہ مستی کرنے کی پوری کوشش ہے. اور بڑی اچھی مجھے عمران خان کی بات ایک لگی, آپ نے خبر سنی ہوگی, سوشل میڈیا پہ ہر طرف چل رہی ہے, جو عمران خان نے شاہزین بگٹی کو ہارمنی کا بلوچستان میں اپنا جو ایک وفاقی وزیر کا درجہ بھی دیا ہے, اپنا مشیر بنایا کہ ہارمنی کریں. وہاں جو مسائل ہیں اٹھ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہیں جن کے ساتھ پرانے ماضی میں بہت سارے مسائل ہیں, آپ کو پتہ ہے غلطیاں کی ہیں, ٹھیک ہے, غلطی انسان سے. اب عمران خان بہت اچھا کام کیا ہے, شاہزین بگٹی کو اپنا ایڈوائزر لگا کر ایک وفاقی وزیر کا دیا. شاہزین بگٹی کے والد کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا, وہ ساری ہسٹری آپ جانتے ہیں. یہ بڑا اچھا ٹائم ہے ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کا. بلوچ پاکستان کے محب وطن بڑے زبردست قسم کے لوگ ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں. کچھ یہ جو بیچ میں آپ کو پتہ ہے نارکی پھیلانے کے لیے لوگ ہیں جن کے مسائل کچھ اور ہیں, یہ آپ کے لیے معیشت کا سفر ان لوگوں کے پاس سے ہو کے گزرے گا. اس لیے انہیں ساتھ رکھیں, ان کے ساتھ پیار محبت شفقت سے پیش آئیں, ان کا خیال رکھیں, ان کو ترقی میں حصہ دیں. انشاءاللہ آگے سب کے پاس جو ہے بہترین کھانا آئے گا, بہترین نوالا آئے گا, بہترین رزق آئے گا. اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے گا انشاءاللہ. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, اگلی کسی میں انشاءاللہ مزید تفصیل سے بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.